اغوا ہونے والی لڑکی کے کیس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے اور لڑکی نے اغوا کا ڈرامہ رچا کر باپ کو 15 لاکھ کا نقصان پہنچایا. اٹس unbelievable کہ یہ حالات ہو گئے ہیں کہ جو ہے باپ کو ہی جو ہے بیٹی جو ہے وہ اس طرح کیا 15 لاکھ روپے جو ہے اس نے اپنے آپ کو خود سے اغوا کرایا. اور آپ کو بتا دیں جی پولیس کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے. پولیس کا کہنا ہے کہ مسفرہ نام ہے اس لڑکی کا، اپنے دوست ولید کے ساتھ نکاح کر کے پنجاب چلی گئی تھی. لڑکی کے والد کو دسمبر میں سوشل میڈیا پر 15 لاکھ تاوان کا پیغام ملا. ناظرین اب بڑی ہی عجیب سٹوری ہے، لیکن اس کی مزید کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں، یہ پورا واقعہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. نمائندہ 5 نیوز نے ہمیں جوائن کیا ہے شایان علی. السلام علیکم شایان اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. جی جناب، اب یہ ہم کیا سن رہے ہیں کہ لڑکی نے باپ کو 15 لاکھ کا جو ہے وہ تاوان طلب کیا ہے اور وہ پنجاب چلی گئی شادی ہو کے پولیس کے مطابق. کیا سٹوری کیا ہے یہ؟ وعلیکم السلام. جی ثنا، دیکھیں یہ 2 مختلف واقعات ہیں. ایک جو ہے یہ لڑکی نے مبینہ طور پہ جو ہے اغوا کا سین رچ کر جو ہے 15 لاکھ روپے کا جھانسا دیا ہے، والد صاحب کو جو نقصان پہنچایا. جبکہ دوسرا واقعہ جو ہے کراچی کے علاقے نیپر کے علاقے کا ہے، جس میں جو ہے 1,80,000 روپے کی ڈکیتی کا یہ جو ہے ڈرامہ رکھا گیا تھا، جنہیں پولیس نے گرفتار کر لیا. ابتدائی طور پہ اگر اس بات کی کرے، جو لڑکی نے جو اغوا کا ڈرامہ رچ کر جو ہے باپ کو ہی لوٹ لیا، اس میں جو 7 ماہ قبل کراچی سے جو اغوا ہونے والی لڑکی کا ڈرامہ سین کا جو یہ ڈراپ سین نکلا. جبکہ تفصیلات کے مطابق 9 ماہ قبل جو ہے کراچی سے اغوا ہونے والی لڑکی کے کیس کا ڈراپ سین ہو گیا تھا. لڑکی نے جو اغوا کا ڈرامہ رچا کر باپ کو 15 لاکھ کا نقصان پہنچایا ہے. اس میں پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مسفرہ جو ہے اپنے دوست ولید کے ساتھ جو ہے نکاح کر کے پنجاب چلی گئی تھی. جبکہ لڑکی کے والد کو جو ہے دسمبر میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے 15 لاکھ تاوان کا پیغام ملا تھا. اس دوران جو ہے تاوان کی رقم اسٹیل ٹاؤن کے قریب جو ہے وصول بھی کر لی گئی تھی. پولیس کا جو ہے اس کیس کے حوالے سے مزید یہ بھی کہنا تھا کہ مسفرہ نامی لڑکی جو ہے وہ ولید کو بازیابی کے بعد جو ہے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. جبکہ لڑکی کے اغوا کا باقاعدہ مقدمہ ٹیپو سلطان تھانے میں درج کیا گیا تھا، جس پر جو ہے پولیس کی جانب سے کارروائی بھی کی گئی تھی اور پولیس نے جو ہے وہ لڑکی کو جو ہے پنجاب کے علاقے سے برآمد کیا ہے. دیکھیں کس طرح کا یہ سین ہے کہ لڑکی نے جو ہے ایک کہیں کہ غفلت کی طور پہ یا پھر جو ہے وہ نادانی کے طور پہ جو ہے کسی کے جھانسے میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کا اسٹیپ اٹھایا، جس پہ جو ہے والد کو 15 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا. جبکہ دوسرا واقعہ جو ہے یہ نیپر کا ہے، جس پہ بتایا جا رہا ہے. اچھا شایان، پہلے ایک سیکنڈ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی. شایان آپ مجھے بتائیے، تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ بتائیے، کیونکہ دیکھیں ایک نارمل حالات میں یہ کیونکہ میرے لیے بھی بڑی بہت ہی اچنبھے کی بات ہے اور میں بھی بڑی شوق ہو گئی کہ ایک بیٹی نے اس طرح کی واردات کی ہے. تو فیملی بیک گراؤنڈ تھوڑا بتائیے گا، باپ بیٹی کا جو ریلیشن ہے وہ کیسا تھا؟ کیا کوئی فائنینشیل پرابلمس تھے یا مینٹل سٹریس تھا یا یہ کوئی پسند کی شادی کا معاملہ تھا اور پیرنٹس راضی نہیں ہو رہے تھے؟ جی دیکھیں سنا، عموماً جو ہے وہ اس طرح کے واقعات میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں جو وہ پہلے ابتدائی طور پر جو ہے دوستی کرتی ہیں، اس کے بعد جو ہے پیار کے جھانسے میں جو ہے ان کو جو اس طرح بھڑکایا جاتا ہے اور پھر جو وہ اسی طرح تاوان کے بھی واقعات پیش آئے ہیں. اور عموماً یہی بھی دیکھا گیا ہے کہ تمام تر کیسز جو زیادہ تر پنجاب کی طرف جو وہ پہنچنے کے بعد لڑکیوں کو جو وہاں منتقل کیا جاتا ہے اور یہ بھی واقعہ اسی طرح ٹھیک ہے شایان، آپ کو میں یہاں تھوڑا روکوں گی، آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے، لیکن ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو کراچی میں واردات ہوئی اور ایک لڑکی نے یعنی ایک بیٹی مسفرہ نامی لڑکی نے اپنے باپ کو جو ہے 15 لاکھ روپے تاوان ان سے طلب کیے اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہمارے نمائندہ ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے شایان علی. جی شایان موجود ہے آپ ہمارے ساتھ؟ شایان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. جی شایان آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی شایان آپ بتا رہے تھے، میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی اس فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور پلس اس بچی کا یعنی اس لڑکی کا اپنے والد کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن شپ تھا اور کیا کوئی فائنینشیل چیزیں تھیں یا محبت کی شادی کا کوئی سلسلہ تھا؟ آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، کنٹینیو کیجیے گا. پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عموماً ان قسم کے جو وہ واقعات ہوتے ہیں اس میں جو وہ لڑکے کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو اپنے پیار کے جھانسے میں لاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان سے جو لوٹ مار کی جائے.
تاہم لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ان سے جو وہ پیار محبت میں شادی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تاہم زیادہ تر کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں بھاگ کر جا کے شادی کرنا یا پھر جو اس طرح لو میرج کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں جو وہ کوئی فائدہ دیکھا جاتا ہے جس میں لوٹ مار کی جو کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح کا یہ بھی واقعہ ہے اور لڑکی کو جو استعمال کر کے اس سے 15 لاکھ روپے جو ہے اس کے والد سے لیے گئے ہیں. اور اچھا، آپ نے یہ کہا کہ 15 لاکھ روپے اس لڑکے نے لے لیے اور اس لڑکی نے اپنے والد سے جو ہے تاوان اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے ڈالا اور پیرنٹس نے یہ تاوان پے آف کر دیا. لڑکی بھی گرفتار ہو گئی ہے لیکن لڑکی نے پولیس کے مطابق لڑکی نے وہاں جا کے نکاح کر لیا ہے. تو اب اس فیملی کا کیا کہنا ہے اور ان لڑکی کے والدین کا کیا کہنا ہے؟ وہ اس شادی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا کیا پروسیجر ہوگا اب آگے؟ ہاں جی دیکھیں اس کو جو ہے نا انہوں نے تھوڑا سا ہڈن رکھا ہے کیونکہ جب لڑکی بازیاب ابتدائی طور پہ جو ہے اغوا کی بات چلی تھی اور اغوا کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا تھا تھانے میں. اس کے بعد جو ہے جیسے ہی ان کو بازیاب کرایا گیا لڑکی کو لڑکے کو تو پولیس نے جو ہے وہ ان کے والدین کے حوالے بھی کیا گیا اور جبکہ اس میں ملوث جو شخص ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا. اور کہا جا رہا ہے کہ اس بات کو تو بعد میں انہوں نے جو وہ پرائیویسی کے طور پہ ہڈن رکھا ہے اور کہا ہے کہ اب یہ ذاتی مسئلہ ہو جاتا ہے اور عزت کا معاملہ ہو جاتا ہے جس پر جو انہوں نے کوئی موقف نہیں دینا چاہا. ٹھیک ہے، دونوں کی گرفتاری عمل میں آ گئی ہے. لڑکی کو بھی بازیاب کرا لی گیا، اس لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا گیا. جو 15 لاکھ کی رقم تھی وہ بھی ریکور کی گئی ہے پولیس کی جانب سے. جی دیکھیں وہ ریکور نہیں ہوئی، وہ جو ان کے دوست بھی ملوث تھے ان کے انہوں نے مل بانٹ کے جو اس طرح یہ تاوان کی رقم جو وصول کی تھی جو کہ ان کے والد کو موصول نہیں ہوئی، وہاں سے ان سے جو وصول کی گئی تھی. اور پولیس کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جب یہ بازیابی ہو گئی اور ان کے والدین کے حوالے لڑکے کو کر دیا اس کے بعد جو ہے وہ ان کے والدین کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ عزت کا معاملہ آ رہا تھا جس پر جو ان کی جانب سے کیس کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے. اوکے شیان، آپ نے اس حوالے سے تو بڑی تفصیل سے ہمیں اپڈیٹ دی. کراچی کا ایک اور واقعہ ہے کہ 2 روز قبل نیپیر کے علاقے میں 1,80,000 کی ڈکیتی کا ڈرامہ رچانے والے ملزمان کا ڈراپ سین ہو گیا. یہ کیا سٹوری ہے؟ ملزمان کون تھے اور کیا کہنا ہے اس حوالے سے پولیس کا؟ جی دیکھیں اس پہ جو ہے 2 شخص تھے جن کی شناخت جو ہے شاہد اور حسنین کے نام سے کی گئی ہے. پولیس کے مطابق ملزمان نے جو ہے 25 جنوری کو 15 پر کال کی تھی کہ 2 ملزمان جو ہے اسلحے کے زور پر 1,80,000 روپے اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے. 15 پہ جو ہے اس طرح کی اطلاعات دی گئی تھی جس کے بعد جو ہے نیپر پولیس نے تحقیقات کی اور ڈکیتی کی اطلاعات دینے کے والے جو ہے ملزمان میں جو بیانات جو حاصل کیے تھے ان میں جو تضادات پائے گئے تھے کیونکہ پولیس انویسٹیگیشن جب ملوث تو ان کی جانب سے جو وہ کہا گیا تھا کہ جو بیانات ان سے لیے گئے تھے جنہوں نے 15 پہ کال کی اور جن کی جانب سے مقدمہ درج کرایا گیا تھا تو ان کے جو بیانات تھے ان میں تضاد پا گیا تھا جس پر جو مزید پولیس نے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کیس کو فالو اپ کرتے ہوئے اس کا کیس کا ڈراپ سین نکالا. اور یہ دونوں ہی جو ملوث پائے گئے تھے ملزمان سے جو ہے 1,10,000 روپے جو برآمد بھی کر لیے گئے جبکہ یہ ٹوٹل جو ہے 1,80,000 کی یہ ڈکیتی ہوئی تھی جس میں سے 1,10,000 برآمد کر لی گئی جبکہ ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیے گئے اور ملزمان کو جو مزید قانونی کارروائی کے لیے جو انویسٹیگیشن حکام کے حوالے کر دی گیا. پولیس کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ان کی خود کی جانب سے جو وہ 15 پہ کال کر کے یہ جعلی کال اور جعلی ڈکیتی کی جو اطلاعات دی گئی تھی جس پر جو ہے کارروائی کرتے ہوئے پیسے بھی برآمد کر لیے اور ان دونوں کو. اچھا شیان، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ عجیب قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، عجیب قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے ہی والد کو جو ہے تاوان وصول کروا رہی ہے اور گھر میں ہی وہ ڈکیتی کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس طرح سے فیک کال کر کے 15 کنفرم کر کے کہ جی ہمارے ساتھ ڈکیتی کا معاملہ ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس طرف اشارہ کریں گے؟ یہ کہاں سے آئیڈیاز آ رہے ہیں؟ کیا موویز دیکھ کے یہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح کی وارداتیں کرنے کے لیے ریڈی کر رہے ہوتے ہیں؟ فائنینشیل پرابلمس ہیں، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ ہاں جی بالکل ثنا صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں بھارت کے جو ہے وہ ڈرامہ سیریلز جو کہ ہمیں سوشل اکاؤنٹس میں بھی مختلف پلیٹ فارم سے جو وہ دکھائے جاتے ہیں نظر آتے ہیں تو اس پہ بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی بھی کاپی کی جاتی ہے اور یہ مختلف واقعات ہے. اب جو لڑکی والا معاملہ ہے اس پہ جو کہیں نہ کہیں پیار محبت کا جھانسا دے کے لوٹ مار کی گئی ہے اور اپنے والد کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا 15 لاکھ کا. جبکہ یہ جو لڑکوں والا معاملہ تھا یہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ نوجوان لڑکے تھے اور ان کو ضرورت ہو اور ان کے پاس پیسے نہ ہو یا پھر جو ہے وہ مذاق مستی کے دوران جو ہے انہوں نے 15 کو کال کیا. اب ان کو نہیں پتا کہ کتنا سیریس میٹر ہوتا ہے پولیس کو اس طرح جو ہے وہ کرنا کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر جس وقت انہوں نے رابطہ کیا پولیس کے ساتھ اس دوران شاید کسی کو سیریس ہو کے بھی جو ہے رابطہ کرنا ہوگا پولیس کو لیکن پولیس کا نمبر بزی جائے
تو اس طرح کے جو ہے وہ واقعات نہیں کرنے چاہیے. اس سے کہیں نہ کہیں شہریوں کو خود کو نقصان پہنچتا ہے, اور اس پہ جو ان کا ڈراپ سین ہوا ہے تو خود ہی پکڑے گئے, اور اب ان کا خود کا جو ہے فیوچر بھی جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے, کیونکہ ان پہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا جعلی جو وہ اس طرح کے جو وہ فیک کال کرنے پر. تو اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے, لیکن شہریوں کی جانب سے کر رہے ہیں. تو مختلف واقعات ہیں, مختلف سائیکی ہے ان کی. اب یہ بچے جو تھے ان کے شاید پیسوں کی ضرورت ہو یا پھر جو مذاق مستی میں کیا ہے. اب یہ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان سے جو مزید بھی تحقیقات اور تفتیش جو ہے کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور اسٹوری پہ بھی آپ سے بات کر لیتے ہیں. آپ کی نالج میں بھی ہوگا کہ کراچی کے نوجوان کی محبت میں گرفتار امریکی خاتون جن کا نام اونیا اینڈریو رابنسن تھا, وہ پاکستان پہنچ گئیں اور وہاں آ کے انہیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا ہے, اور یہاں پاکستان پہنچ کر دربدر ہو گئی ہیں. 19 برس کے نوجوان نے 33 برس کی خاتون اونیا اینڈریو رابنسن کو اپنی محبت کا جھانسا دے کر نیو یارک سے کراچی بلا لیا تھا. یہ کیا اسٹوری ہے, یہ کیا واقعہ ہے, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی دیکھیں, یہ بھی اس طرح کا واقعہ ہے کہ امریکہ ایک خاتون جو ہے محبت کا جھانسے کے دے کر جو ہے کراچی بلوانے کا انکشاف ہوا تھا, جس پہ جو امریکی خاتون 19 سے 20 سالہ لڑکا ہے نوجوان, جس سے جو ہے شادی کے غرض سے جو کراچی پر آئی تھی. پولیس اس کو کام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لڑکے نے جو شادی سے انکار کر دیا ہے. خاتون کا جو ہے ویزا بھی ایکسپائر ہو چکا تھا. ویزا جو ہے ایکسپائر ہونے کی وجہ سے خاتون کراچی پر پھنس گئی تھی, اور وہ جو ہے وہ مختلف کوشش کی گئی اس کی جانب سے کہ کسی طرح اس کو ویزا جو ایکسٹینڈ کروایا جائے, وہ بھی نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے جو وہ ایک جگہ میں محتاط ہو کے رہ گئی تھی کراچی ایئرپورٹ میں. اور خاتون کو جو ہے مزید 15 دن کا جو ویزا ابھی بتایا ہے کہ دے دیا گیا ہے, جس سے جو ہے ظفر عباس, اگر JDC کی بات کریں, ان کی جانب سے اس کے گورنر سندھ کی مدد کی گئی اور ان کی جانب سے جو ہے خصوصی طور پہ ویزے کی درخواست کی گئی تھی, جس سے جو 15 دن کا ویزا ایکسٹینڈ کرا دیا. جبکہ امریکی خاتون جو ہے اونیا اینڈریوس جو ہے رابنسن آج وطن روانگی ہوگی. کہا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ آج جو اس کو ویزا ملنے کے بعد واپسی بھیجا جائے گا, جبکہ خاتون کو جو ہے فلو اور بخار کی وجہ سے جو ہے ایئرپورٹ پر ایمرجنسی کلینک میں رکھا گیا ہے اس وقت. لیکن شایان, ہم تک جو خبر پہنچی ہے اس کے مطابق, شایان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آج ان کے لیے سارے ارینجمنٹ کی گئی اور ان کا ویزا ایکسٹینڈ کروایا گیا, ان کے ٹکٹ کا بندوبست کیا گیا اور آج ان کو فلائی کرنا تھا. لیکن ہم تک جو اسٹوریز پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں مختلف جو ہے وہ بیانات آ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ خاتون کئی روز سے ایئرپورٹ میں موجود تھی, جب اس کے پاس ویزا نہیں تھا تو اس پر اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی, کیونکہ ایک ہی جگہ میں وہ بونڈ ہو کے رہ گئی تھی. اس کے پاس ویزا نہیں تھا تو وہ شہر میں کہیں نکل بھی نہیں سکتی تھی, جس پر جو ہے جیسے ہی اطلاعات ملی گورنر سندھ کو اور ظفر عباس کو, تو ان کی جانب سے مدد کی خصوصی طور پہ جو ویزا بھی دلایا گیا, ٹکٹ بھی دلائے گئے. اور اب جو ان کی طبیعت بہتر نہ ہونے کی وجہ سے جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو روکا گیا, جیسے ہی اس کی طبی امداد کی جائے گی مکمل طور پہ اس کی صحتیابی کے بعد جو ان کو ویزا تو مل گیا, ان کو جو ہے وہاں سے کراچی ایئرپورٹ. اچھا شایان, یہ بتائیے گا کہ جس لڑکے نے ان کو جھانسا دے کر کراچی بلایا, کیا اس لڑکے کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکی ہے, اور اگر گرفتاری ہو گئی ہے تو اس کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں, اب تک جو ہے گرفتاری تو عمل میں نہیں لائی, کیونکہ وہ 18 سے 19 سالہ لڑکا ہے اور وہ شادی سے انکار کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں تو تیار تھا لیکن فیملی کی جانب سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا تھا. اور بتایا جا رہا ہے کہ گارڈن کا یہ رہائشی لڑکا ہے, اور اس نے جو سوشل اکاؤنٹس کے تھرو جو ہے امریکی خاتون سے رابطہ کیا تھا اور اس کو جو یہاں پہ محبت کا جھانسا دے کے یہاں پہ بلایا تھا. اور جب فیملی نے انکار کیا تو اس لڑکے کی جانب سے بھی جو ہے منع کر دیا گیا شادی سے. اس کے بعد جو ہے خاتون کافی پریشان رہی. ٹھیک ہے شایان, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے تفصیل سے روشنی ڈالی ان تمام کیسز کے اوپر. ناظرین, اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کی ملک کی جو ساکھ ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ اوبیسلی آپ نے محبت کا جھانسا دے کر اس خاتون کو یہاں بلایا, آل دا وے وہ وہاں سے نیو یارک سے کراچی پہنچتی ہے اور یہاں آ کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ گیا ہے. اگر آپ کی فیملی, آپ کو اس کو بلانے سے پہلے اپنی فیملی سے بات کرنی چاہیے تھی. بہرحال آج کا شو ختم ہوتا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو شو پسند آیا ہوگا. کل پھر اسی ٹائم پہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.